السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے، سیلاب جیسی صورتحال میں۔ تو آج میں اپنے بھائیوں کو جو ہے نا ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ بیسیکلی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے آج کل۔ آپ نے فیس بک وغیرہ پہ پوسٹز وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے کہ کبوتر ٹرک کے لیے اکاؤنٹ چاہیے، ٹھیک ہے؟ کبوتر ٹرک کا ہر بندے کو پتہ ہوگا جو بھی امیزون کے اوپر ورکنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور بیسیکلی ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں بدقسمتی سے، جسے صرف حرام کھانے کی عادت ہے اور حرام ہی کھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہ دنیا سے کوئی مطلب ہے، نہ ہی آخرت سے۔ ہمیں مطلب ہے تو صرف پیسے سے، شاہد انور کی طرح، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کی دنیا اور آخرت جو ہے ہر ویڈیو کے اندر پیسہ ہی نظر آتا ہے، سیم بالکل اسی طرح جو ہے نا آج کل کے مسلمانوں کا صورتحال بالکل ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 7 کا 27، 3 کا 23 ایک ٹرک چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر بڑے زور و شور سے، تو میں نے بھی سوچا کہ ہم بھی چیک کرتے ہیں کیا ٹرک ہے۔ تو ٹرک بھلا یہ چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کو کسی بندے ایسے کو لالچی کو پکڑنا ہوتا ہے جس کے اندر لالچ بڑی ہو، ٹھیک ہے نا؟ جس کے اندر لالچ کی حبس ہو اور اسے حرام کھانے کی عادت ہو اور وہ حرام کھانا چاہتا ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ اکاؤنٹ یہ کہہ کے لیتے ہیں کہ جی آپ اکاؤنٹ دیں، ہم آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر کبوتر اڑائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے پھر بندہ اپنی پرائم آئی ڈی سے جا کے آرڈر لگاتا ہے، اور خود ہی کیونکہ وہ اکاؤنٹ اسی کے پاس ہوتا ہے، وہاں سے وہ $3 کا یا $3 کا یا $60 کا جو بھی آرڈر پروسیس کرواتا ہے نا اپنی آئی ڈی سے، پرائم سے، تو اس آئی ڈی سے واپس اس پہ ایڈیشنل ریفنڈ دیتا ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں نا، مطلب کوئی کلائنٹ جب ہمارا کوئی بڑی چیز لے لیتا ہے، اس سے کوئی ایشو آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ پورا ریفنڈ کے ساتھ ساتھ میرا اتنا اس کے اوپر لگے ہیں پیسے، مجھے وہ بھی ایڈیشنل آپ ریفنڈ کرو، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو $20 تک جو ہے ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے ایڈیشنل ریفنڈ کا، تو یہ اس آپشن کو بیسیکلی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر سے ہی یوز کریں گے اپنے پرائم آئی ڈی پہ واپس $23 یا $27 واپس دینے کے لیے۔ مینس کہ $20 آپ کے اکاؤنٹ سے یہ کمائیں گے۔ یہ جتنے بھی آرڈر پروسیس کریں گے یہ لاکھوں کے حساب سے کما سکتے ہیں ایک دن کے اندر، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی چیز۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے اندر جو لالچی انسان ہے نا، جس نے اکاؤنٹ دیا ہوا ہے کہ کبوتر اڑے گا، اس کے اکاؤنٹ پہ کوئی کبوتر وغیرہ نہیں اڑتا، اس کے اکاؤنٹ کے اوپر جتنی بھی سیل آتی ہے انہی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ کچھ سیل وہ باہر سے اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے 3، 4، 5، 7، $10,000 اس کے اوپر آ جائیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنی 15، 20 جو ہے نا پرائم آئی ڈیوں سے آرڈر پروسیس کرواتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ لیتے ہیں ریفنڈ، مطلب نہ خود ہی ریفنڈ جا کے پروسیس کرتے ہیں ایڈیشنل ریفنڈ ڈال کے۔ تو اس لیے میں یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے پیسے کو قبر میں لے کے نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کا بھی ناحق مال کھاتے ہیں، وہ کافر ہے یا مسلم ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس کی آپ کو پکڑ ضرور ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر بچوں سے لبریز ہو جائے، آپ کو گرز مارے جائیں، آپ کی حالت برزخ کے اندر ایسی صورتحال ہو کہ قیامت تک آپ کی چیخیں نکلتی رہیں، تو گو آن، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے مارکیٹ بھری پڑی ہے، طرح طرح کے فراڈ اینڈ اسکیمز کریں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن پھر اس چیز کا سوچئے گا جب آپ 6 فٹ، زیادہ سے 7 فٹ کی ہائٹ ہوگی، آپ کی 7 فٹ کی زمین ہوگی، 2 سے 3 فٹ وہ چوڑائی میں ہوگی، اور اس کے اندر آپ بند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے حضور جب آپ پیش ہوں گے نا، تو یہ جو آپ کی ہے نا سوچ بنی ہوئی، مولوی صاحب نے بنائی ہوئی ہے، مولانا صاحب نے، کہ جی ہمیں تو رسول اللہ بچا لیں گے، تو ایسے نہیں بچائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے بالکل نہیں بچائیں گے، کیونکہ انہوں نے خود کسی یہودی کا، کسی انصاری کا، کسی مسلم کا، کسی نان مسلم کا، کسی کا حق تک نہیں کھایا۔ ایک سکہ سونے کا یا چاندی کا بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ اپنی سوچ کو بدلیں۔ جو یہ اب کر رہے ہیں نا سب کچھ، مطلب کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ابھی وال مارٹ کے اوپر چڑھ گئے ہیں، پھر وہاں سے جی وال مارٹ سے ریفنڈ لیں، یار لیں ریفنڈ، کتنا آپ لے سکتے ہیں؟ $1 کروڑ لے سکتے ہیں، $2 کروڑ لے سکتے ہیں، یار آپ کتنا ریفنڈ لے لیں؟ آپ اپنا پرائیویٹ جیٹ لے لیں، آپ پاکستان خرید لیں، ساری زندگی نہیں رہیں گے۔ ایلن مسک ساری زندگی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے جو مینٹور آپ نے بنائے ہوئے ہیں نا شاہد انور جیسے، اور یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں رہنے والا، یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے، اتنی نیٹ ورتھ ہے نا ان کی، ایک ایک اگر آپ دیکھ لیں دنیا کے جو ریچسٹ پرسن ہیں، ایک ایک دن کے اندر وہ 5,000، 5,000، 10,000 کروڑ کما رہے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، نہ ہی کوئی رہا ہے آج تک، ٹھیک ہے نا؟ سب نے مرنا ہے، موت سب کو آنی ہے، اور کوئی بھی یہاں مستقل نہیں رہے گا اس دنیا کے اندر۔ سو اس لیے کچھ بھی جو بھی آپ کرتے ہیں نا، اس سے پہلے یہ چیز سوچ لیں کہ آپ کو موت بھی آنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو موت آنی ہے نا،
پھر اس کے جب آپ کی تکلیف نکل رہی ہے نا، تو ابھی پچھلے دنوں ایک انڈیا کے اندر بڑا وہ وائرل ہوا ہے بندہ، کہ جب موت آتی ہے نا تو انسان کی جو ہے نا وہ، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کچھ گروپس کے اندر جو ہیں وہ لیڈیز بھی ہوتی ہیں، تو انسان کی جو ہے نا چھوٹا بڑا سب کچھ شلوار کے اندر نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حالت ہوتی ہے موت کی کشی کی. اور اس چیز کو پہچانیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کے پاس بلڈنگیں آپ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کاریں پراڈو مرسڈیز بینز، کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ قبر کے اوپر کھڑی کریں گے یا قبر کے اندر ساتھ لے کے جائیں گے؟ فرشتوں کو دکھائیں گے یار ہم پیسے لے لو، رشوت لے لو. یہ تو آپ پاکستان میں دے رہے ہیں، باہر کی کنٹریز کے اندر تو آپ یہ بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. تو میرے بھائی باز آ جائیں ان چیزوں سے، کیونکہ آپ کچھ حلال کمانے والوں کو بھی روک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کا جو یہ حرام پونا ہے نا، وال مارٹ پہ، سیمس کلب پہ اور یہ امیزون پہ، یہ حلال کمانے والوں کے ہاتھ بھی باندھ رہا ہے. ابھی وال مارٹ بھی کتنی زیادہ سختیاں کر رہا ہے. ابھی دیکھا ہے کل آپ نے جو پالیسی اس کی اپڈیٹ ہوئی ہے، اس طرح سیمس کلب آرڈر کینسل کرنے لگ پڑا ہے. پہلے آرڈر ہمارے کینسل نہیں ہوتے تھے. تو آپ حلال کمانے والوں کے بھی ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں. آپ بھی حلال کمائیں نا یار، آپ نے مقابلہ کرنا ہے ہمارے ساتھ، آپ نے بھی پراڈو لینی ہے، آ جائیں یار، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، فلی ہیلپ کریں گے. پراڈو کے آپ ہم سے آگے گاڑی لیں یار، ہمیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن اس چیز کی ہے کہ آپ جو بھی گاڑی دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں یہ حرام سے کمائی ہے اس نے. نہیں، حرام سے نہیں کمائی، اس کے اندر سالوں کی محنت لگی ہوتی ہے اس بندے کی، ٹھیک ہے نا. اور مجھے میری گاڑی کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ میں نے پل پل اور ایک ایک منٹ اس کے اوپر محنت کر کے کمائی ہے. لیکن آپ جو لیں گے نا، آپ اگر مہران بھی لیں گے نا، تو ساری زندگی آپ بھگتیں گے اور روز قیامت بھی بھگتیں گے، کیونکہ آپ وہ حرام سے لیں گے، ٹھیک ہے. تو حرام کی جو آپ کے پاس چیز ہوگی نا، اس کا آپ کو ایسا حساب دینا پڑے گا نا کہ ایک ایک پائی کا حساب تو دینا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. اور پھر یہ جو دنیا ہے نا، دنیا بہت فانی ہے. یہ کفار کریں تو ان پہ چلو ہمیں کچھ دکھ نہ ہو، لیکن مسلم کر رہے ہیں اور مسلم دوسروں کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں. حلال کمائیں نا یار، حلال تھوڑا پیسہ ہے. میں نے سٹارٹ کیا تھا پتہ نہیں $300 سے، میرے خیال سے، کہ $600 سے، ٹھیک ہے. تو آج کہاں پہنچا ہوا ہوں. تو اس لیے جس بھی بندے کو چاہیے یار حلال سے کمائیں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے آپ کی سوچ بن چکی ہے کہ حرام سے ہی ہم اوپر جا سکتے ہیں. توبہ کریں اللہ کے حضور یار. یہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا عذاب آیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر کیا قیامت مچی ہوئی ہے اس ٹائم. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے ہم لوگ روڈوں کے اوپر کنجریاں نچاتے ہیں، ٹھیک ہے. جلسوں کے نام پہ زنا عام کرتے ہیں. یار کیا کیا بتاؤں، ٹھیک ہے. سیاسی رنگ چلا جاتا ہے پھر ان چیزوں کو، تو اس لیے چھوڑیں. اور یہ جو عام ہو رہا ہے، یہ پھر محرم کے اندر یہ اتنے وہ ڈانسیں مچائے گی 14 محرم کو، یہ پتہ نہیں کیا کیا، 15 محرم کو 14 اگست والے دن، اور استغفر اللہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. کوئی مسلموں والی بات ہی نہیں رہی. تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کچھ دوڑتے ہیں اسلام زدگان کی مدد کریں، کچھ ڈوب گئے، کچھ مر گئے، کچھ وہ، پھر کیا کریں؟ پھر وہ سوکھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گیلیاں بھی جلتی ہیں. تو اس لیے پلیز توبہ کریں، ٹھیک ہے. اپنے اعمال سے توبہ کریں اور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں اور حلال کی طرف آئیں. میرے اگر اس آڈیو سے ایک بھی بندہ حلال کی طرف آ جاتا ہے تو میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے. آپ حلال سے کمائیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا. اس کا وعدہ ہے کہ آپ حلال کمائیں، میں آپ کے ساتھ جو ہے برکت دوں گا آپ کے رزق کے اندر، میں مدد کروں گا، ٹھیک ہے. تو آپ اللہ کی ذات سے مدد لیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی منافق سے، کسی اسکیمر سے کچھ مدد لیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے پھریں، ٹھیک ہے نا. سو بیسیکلی 7 کا 27 میں ٹرک بتائیے، وہ میں نے آپ کو سٹارٹ کے اندر ایکسپلین کر دی ہے، ٹھیک ہے. کہ ایسے وہ ٹرک ہے، وہ سارا سین یہی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب ایک جو اسکیمر خود کو بنا رہا ہوتا ہے بڑا کہ میں امیزون کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ جس کو اکاؤنٹ دیتا ہے وہ اسے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. یعنی کہ دھوکے باز کو ہی دھوکہ مل رہا ہے، اور جو دے رہا ہے دھوکہ اسے کوئی اور دھوکہ دے رہا ہوگا. سو اس لیے پلیز ان چیزوں سے پیچھے آئیں، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لے کے چلیں.